کر دیں, ہر نعمت کو اللہ کے راستے میں لگانا شروع کر دیں. تھوڑا 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 اللہ اس کی حفاظت کرے گا. یہ نظر تو آ رہا ہے ہمیں. مساکین تھے, کون سے لاکھوں روپے کا چیکس دے دیے تھے انہوں نے, کچھ بھی نہیں, بس 2 لوگوں کو جگہ دے دی تھی, آئیں بیٹھ جائیں ہماری کشتی میں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نعمت کی اس طرح سے حفاظت کر لی. تو ہم جس نعمت کو چاہتے ہیں کہ وہ قائم رہے, اس کو اللہ کے راستے میں استعمال کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں مفہوم آتا ہے, ایک حدیث آتی ہے جس کا مفہوم آپ کے سامنے میں رکھ رہی ہوں. آپ نے فرمایا پرانی قوموں میں ایک شخص تھا, کسان تھا, اور وہ چاہتا تھا کہ اس نے ابھی اپنا ہل چلایا ہے اور بیج ڈالا ہے, اور اس کی بہت خواہش تھی کہ بارش ہو جائے میرے لینڈ کے اوپر. تو وہ دعا کر رہا تھا. دعا کرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ بادل آنا شروع ہو گئے. بادل آئے, اور اس کے بعد جب بادل اس کے لینڈ کے اوپر, اس کی زمین کے اوپر پہنچے, تو اس نے ایک آواز سنی, اور فرشتے نے آسمان سے آواز لگائی کہ نہیں, اس جگہ بارش نہیں ہوگی, آگے چلے جاؤ, آگے بارش ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو سنایا, تو یہ شخص بہت حیران ہوا کہ دعا میں کر رہا تھا اور میں اتنی دیر سے بادلوں کو آتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہوں, اور مجھے آواز آئی کہ یہ بارش یہاں نہیں ہوگی, آگے ہوگی. تو اس کو فکر ہوئی, اس نے کہا چلو لیٹس فگر آؤٹ, عبادت جاتے کہاں ہیں. کیوریوسٹی تو انسان کے اندر ہے نا, ہم دیکھیں تو اصل میں یہ میری دوست آئی ہیں, میری ساتھ سے باتیں کیا کر رہی ہیں. کیوریوسٹی ہر ایک کے اندر ہوتی ہے, تو اس شخص کے اندر بھی آئی. یہ بادل کو فالو کرنے لگ گیا. پھر جو فالو کرا تو اس نے دیکھا کہ ایک اور کھیت تیار تھا, اور بادل وہاں گیا, اور پھر بارش برسنا شروع ہو گئی. اس شخص سے رہا نہیں گیا. اس شخص نے اس کھیت والے جو آنر تھا, اس کا کسان تھا, اس سے کہا, اور اس کو سارا مالا بتایا کہ میں اس طرح سے دعا کر رہا تھا اتنے دن سے, اور پھر بادل آتے دیکھے, اور پھر میں نے بادلوں سے آواز سنی, اور یہاں آ کے بارش ہو گئی. تو ایسی کیا خاص بات ہے آپ کی زمین میں جو میری زمین میں نہیں ہے. اس شخص نے کہا کہ مجھے اور تو کوئی خاص چیز یاد نہیں ہے, اور اللہ کے رسول بتا رہے ہیں, آپ یہ حدیث ہے, بس اتنا پتا ہے کہ میں جب بھی اپنی فصل ہارویسٹ کرتا ہوں, جب بھی میری فصل کٹتی ہے, تو میں 1/3 مال جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتا ہوں, یعنی اپنا کھانا پینا, سسٹیننس. 1/3 مال جو ہے وہ میں اس کو رولنگ کے لیے رکھتا ہوں, یعنی میں ری انویسٹ کرتا ہوں کہ جب میں اگلی فصل دوبارہ سے جو ہے وہ گرو کروں گا, اور 1/3 مال میں صدقہ کر دیتا ہوں. 1/3 از اے لاٹ. آپ سے کوئی کہے کہ اپنی 1/3 مال کو صدقہ کر دیں, اٹس اے لاٹ. آپ سوچیں, یہ شخص کہتا ہے کہ میں اپنی ہر فصل پر 1/3 مال صدقہ کر دیتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کا آپ کرم دیکھیں کہ یہ 1/3 اللہ کے راستے میں دیتا تھا, اور اس کی وجہ سے اس کا وہ 1/3 جو یہ گھر والوں کے پاس رکھتا تھا, اللہ اس میں اتنی برکت ڈالتا تھا کہ وہ 10 ٹائمز بڑھ جاتا تھا. آپ سوچیں کہ بادل جو ہے وہ لمیٹڈ اس کی لینڈ کے اوپر بارش کر رہا ہے, کتنی اللہ کی رحمت ہے. اور یہ وہی شخص یقین کر سکتا ہے جو اللہ کے راستے میں فریکوینٹ صدقہ دینے والا ہو, اور اس کی برکتوں کو دیکھنے والا اور محسوس کرنے والا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے, ایک مرتبہ ایک کاروبار کرنے والا تھا, ایک اچھا بزنس مین تھا مدینہ میں, اور اس کا بھائی تھا, سگا بھائی تھا. اس کا بھائی جو تھا وہ رسول اللہ کے اصحاب صفہ میں سے آتا تھا. اصحاب صفہ آپ جانتے ہیں وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا علم حاصل کرنے کے لیے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ سائے کی طرح رہا کرتے تھے دن اور رات. تو یہ شخص جو تھا, جو بزنس مین تھا مدینہ کا, اس کا بھائی جو تھا وہ اصحاب صفہ میں تھا, اور اس کا بھائی اس پر ڈیپینڈنٹ تھا, یعنی ہی شیئرز ہز ٹیبل. کوئی خود تو کاروبار میں کوئی مدد نہیں کرتا تھا, لیکن وہ بھائی کے گھر ہی کھانا پینا اور کپڑے کا معاملہ اور اٹھنے بیٹھنے کا معاملہ ہوتا تھا. ایک مرتبہ یہ جو بھائی تھا دوسرا, جو کاروبار کرنے والا تھا, اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے شکایت کی کہ جو میرا بھائی ہے کاروبار میں میری مدد نہیں کرتا ہے, لیکن آ کر بس کھانا کھاتا رہتا ہے, جیسے ہم نہیں بعض اوقات کہتے ہیں روٹی توڑتے رہتے ہیں. کتنے سخت الفاظ ہیں کہ ہماری روٹی توڑتے ہیں. ہماری روٹی کس نے دی ہمیں؟ ہم خود تو کھا نہیں سکتے. اللہ چاہے تو ایک نوالا کیا میز آپ کے سامنے لگی اور آپ کے حلق سے ایک نوالا نہیں اتر سکتا. اللہ چاہے تو ایک نوالا ہی حلق میں اٹک کے رہ جائے اور وہی موت کا باعث بن جائے. تو اس شخص نے اللہ کے رسول سے شکایت کی, جبکہ اس کا بھائی علم حاصل کرنے والا تھا, دین کے راستے میں لگا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک ترزق من اجلہ, شاید تم اسی کی وجہ سے رزق دیے جا رہے ہو. اس لیے کہ نیک بھائی تھا, علم کے میدان میں دین کی سروسز میں لگا ہوا تھا, اس کو اپنے گھر میں جگہ دینا اور اس کے اوپر خرچ کرنا تو برکت کا باعث تھا. تو اللہ کے رسول نے اس کو انکریجمنٹ دے دی. یہ کہانی ہمیں بہت سی چیزیں سکھا رہی ہے.
آپ اپنی جس چیز کو بچانا چاہتے ہیں، اولاد کو بچانا چاہتے ہیں نا، تاکہ اولاد قائم رہے، ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے، اولاد کو اللہ کے راستے میں لگائیں. جس نعمت کو بچانا چاہتے ہیں اس کو آگے اسی طرح سے بڑھائیں. اور آپ کو ان تینوں واقعات میں یہ قدر کا معاملہ جو ہے یہ بہت پرومیننٹ نظر آئے گا. یاد رکھیں جو جتنا رزق ہے نصیب میں وہ مل کے رہے گا. اللہ جو دینا چاہے وہ کوئی روک نہیں سکتا، اور جب اللہ دینا نہ چاہے تو پوری دنیا آپ کو دینے کو تیار ہو، وہ آپ کو نصیب نہیں ہو سکتا. یہ توکل انسان کو اپنے پیروں پر ہمیشہ کھڑے رکھتا ہے. یہ توکل انسان کو لوگوں پر کبھی ڈیپینڈنٹ نہیں کرتا. انسان غنی ہو جاتا ہے اس معاملے میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات بتا دی کہ اللہ کی طرف سے جو بھی آزمائش آتی ہے اس آزمائش پر صبر کرنا اور ہر نعمت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. یہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں بتا دیا. آگے آیا دوسرے